अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अमेरिका ईरान जंग के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट बहुत अरसे बाद एक खुशखबरी सामने आई है कि ईरान मान गया है। ईरान मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी पहुंच चुका है। इधर से अमेरिका ने व्हाइट हाउस से तस्दीक कर दी है कि अमेरिका का वफ्द भी आज यानी कि सैटरडे सुबह को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे, लेकिन उसके अंदर जेडी वेंस नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई बुरी खबर कि पाकिस्तान के अंदर भी मिसाइल गिराए जा रहे हैं और ये मिसाइल महीने में एक बार नहीं बल्कि हर हफ्ते गिराए जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर कौन से मिसाइल हैं, और वो मिसाइल हैं पेट्रोल और डीजल के। आपको बताता चलूं कि रात की तारीकी में जो ये लोग कहते हैं कि रात की तारीकी में उन्होंने ये कर दिया था, उन्होंने ये कर दिया था, तो आज रात की तारीकी में 26 से 27 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। अब पेट्रोल और डीजल की जो नई कीमतें हैं, पेट्रोल इस वक्त तकरीबन 393 रुपए मिल रहा है और डीजल की नई कीमत 380 रुपए मिल रहा है, और ये फी लीटर तकरीबन 27 रुपए इजाफा किया गया। यहाँ सोचने की बात है कि अमेरिका और ईरान के आपस में जंग छेड़ रही है, अबनाए हुर्मुज बंद है। एक तरफ तो अबनाए हुर्मुज के बाद इस्लामाबाद को इन्होंने अबनाए इस्लामाबाद बना दिया है। इस्लामाबाद जो कि पिछले 15 दिनों से बंद है। अभी अभी खबरें सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद के अंदर अद्वियात भी खत्म हो चुकी हैं। वहां लोगों को नक्ल हरकत करने की इजाजत नहीं है, वहां गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं है। अगर वहां कोई गाड़ियां फंसी हुई हैं तो उनको निकलने की इजाजत नहीं है। इस तरह की इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल बनी हुई है। और दूसरी तरफ रात गए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदतरीज इजाफा किया गया और फी लीटर 27 रुपए इजाफा किया गया। अगर कम करने की बात आती है तो ये 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए या कुछ पैसे कम कर देते हैं, लेकिन जब बढ़ाने की बात आती है तो 150 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए इजाफा करते हैं फी लीटर के हिसाब से। यहाँ एक बात को समझना होगा कि आखिरकार इनको समझ क्यों नहीं आ रही कि अवाम क्या चाहती है। अगर बिजली देखी जाए तो बिजली आए या ना आए आपने बिल अदा करना है। अगर गैस देखी जाए तो सरकारी कीमत जिसकी तकरीबन 310-20 रुपए है फी किलो के हिसाब से, और अगर आप उसे दुकान पर लेने जाते हैं तो आपको 500 प्लस मिलती है। अगर सोलर सिस्टम को देखा जाए तो उस पर उन्होंने टैक्स ऐड कर दिए। जिसने भी सोलर सिस्टम लगवाना है उनको पहले नेपरा से अपना एक लाइसेंस लेना होगा। वो सोलर आप अपने पैसों से लगाएंगे, सूरज से उसकी रोशनी शुआएं लेंगे, मतलब कि बिजली बनाएंगे, अपनी छत पर लगाएंगे, लेकिन फिर भी आपने उसका बिल देना है। यानी आप बिजली लगवाएं या ना लगवाएं, आपने बिजली का बिल देना ही देना है। इधर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदतरीज इजाफा। अबनाए हुर्मुज बंद है, अबनाए इस्लामाबाद बंद है। वहां पेट्रोल और डीजल जहां बिक नहीं रहा, जहां जंग छिड़ी हुई है, वहां कीमतों में रद्दोबदल नहीं किया जा रहा। ये 1.5 माह हो चुका है, 1.5 से 2 मंथ होने वाले हैं इस जंग को। 28 फरवरी से स्टार्ट हुई थी। इसके दौरान जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो ईरान के अंदर नहीं बढ़ी, वो इसराइल के अंदर नहीं बढ़ी, वो अमेरिका के अंदर नहीं बढ़ी, क्योंकि यही 3 मुमालिक हैं। खलीजी मुमालिक में भी वही कीमतें बरकरार हैं या थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि वो कीमतें जो तकरीबन 200 250 रुपए मिलती थी, और आज वही कीमतें 500 400 को टच कर रही हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की हुकूमत है? जरा होश के नाखून लें, जरा आप अवाम के बारे में भी सोचें। आपने अवाम को लूट लूट कर इसको इतना मेरे ख्याल में नंगा कर दिया है कि अब ये छुपने के काबिल भी नहीं है कि ये कहाँ छुपे। आपने हर तरफ से इसकी छत छीन ली है, इसका आपने जीना छीन लिया है, इसका मरना छीन लिया है। ना ये मर सकता है ना ये जी सकता है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रात गए बदतरीज इजाफा किया गया, जो कि ना काबिल बर्दाश्त है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा अवाम की तरफ से, लेकिन अवाम अपना हक लेना नहीं जानती, और ये अवाम आज भी खामोश है जैसे शुरू से खामोश आ रही है। इसके अलावा जनाब ईरानी वफ्द जो कि एक मुख्तसर वफ्द है, वो अब्बास इराक़ची समेत इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद पहुंचते ही उनका इस्तकबाल करने के लिए इसहाक डार साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद गए एयरपोर्ट से, उन्हें लिया और वहां से उन्हें जो उनकी रिहाइश गाह थी, जहां उनको बिठाना था, जहां उनको लाना था, वहां उनको लाया गया और उनके साथ मुलाकात की गई। यहाँ बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान की मीडिया पर भी, और सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि अब्बास इराक़ची ये जो ईरानी वफ्द आया है, ये इसलिए आया है कि अमेरिका के साथ मुलाकात हो जाए और
میز پر بیٹھ کر ہم جو ہے نا یہ معاہدہ طے کر لیں۔ لیکن اسماعیل بقائی جو کہ عباس عراقچی کے ساتھ ہیں، ابھی اس وفد کے ہمراہ ہیں، انہوں نے ایک اہم ٹویٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی مسلط کردہ جارحیت کی جنگ کے خاتمے اور عراقچی ہم ایک سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اسلام آباد ایک سرکاری دورے پر پہنچے ہیں، ہم کسی مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خطے میں امن کی بحالی کے لیے جاری ثالثی اور اچھے دفاتر کے ساتھ مل کر پاکستانی اعلیٰ سطحی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، یا یہ ممالک جو ہمارے ساتھ ایک بھائی کے لحاظ سے چل رہے ہیں، ہم ان کے سامنے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور یہ ہماری ایک سرکاری ملاقات ہے، یہ ہماری خطے میں امن لانے کے لیے ملاقات ہے۔ یہ ہماری ملاقات اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے آئے ہیں یا ان کے ساتھ میز پر بیٹھنے آئے ہیں۔ تو یہ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ عباس عراقچی جو کہ اپنے ایک مختصر وفد کے ساتھ اسلام آباد پہنچے ہیں، وہ اس لیے پہنچے ہیں کہ یہ مذاکرات طے ہو جائیں۔ تو یہ جھوٹی افواہیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ملاقات کا منصوبہ نہیں ہے، ایران کے مشاہدات پاکستان تک پہنچائے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کریں یا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ادھر سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی وفد جس کے اندر وٹکوف اور کیشنر شامل ہیں، وہ اسلام آباد کے لیے آج صبح روانہ ہوں گے، یعنی کہ سیچرڈے آج صبح روانہ ہو چکے ہیں وہاں سے۔ کل انہوں نے کہا تھا تو آج ہو چکے ہوں گے، اسلام آباد لینڈ کر جائیں گے شام تک، کیونکہ یہ 14-15 گھنٹے کا سفر ہے، آج رات وہ آ جائیں گے۔ تو یہاں ایک امپورٹنٹ بات بھی سامنے آتی ہے کہ عباس عراقچی جو کہ اسماعیل بقائی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس لیے نہیں آئے کہ ہم ان کے ساتھ میز پر بیٹھیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ سرکاری دورہ ہے۔ ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ کہتا ہے کہ ایران خود اب چاہتا ہے کہ میں مذاکرات کروں، اور وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ ہمارا جو وفد ہے اسلام آباد کے لیے آج صبح روانہ ہوگا یا ہو چکا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے نا گڑبڑ ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے۔ ادھر سے ایران جو مانتا نہیں، ادھر سے امریکہ جو کہ کہتا ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے۔ تو جو امریکی وفد ہے جب وہ اسلام آباد پہنچے گا تب پتہ چلے گا کہ اگلی صورتحال کیا نکلتی ہے، جو کہ ابھی تک امریکی وفد اسلام آباد نہیں پہنچا، اور آج رات تک توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ وفد اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد جا کر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا اور کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا کہ آخرکار یہ جو بات ہے کہاں کھڑی ہوتی ہے، کہاں جا کر لگتی ہے، اور آگے کی جو صورتحال ہے وہ کیا بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب چین کی ایل ریفائنری پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ وہ ایران سے تیل نہیں خرید سکتا۔ تقریباً کوئی 40 ایسی ریفائنریاں تھیں جو کہ جن پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ ایران سے تیل نہیں خرید سکتے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چین ہی وہ واحد ملک تھا جو اس جنگ کے باوجود بھی ایران سے تیل خرید رہا تھا، اس کے ساتھ جتنی بھی اس کی شراکت داری تھی، جتنا بھی لین دین تھا وہ بحال تھا۔ لیکن اب امریکہ نے چین کے اوپر بھی جو ہے نا یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ آپ ایران کے ساتھ اب شراکت داری نہیں کر سکتے، اب تیل نہیں خرید سکتے۔ ابنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے چاروں طرف سے ابنائے ہرمز کا کنٹرول لے لیا ہے۔ ایک تو ناکہ بندی ایران نے لگائی ہوئی تھی، اب جو ناکہ بندی ہے وہ امریکہ کی جانب سے ہے، اور وہ چاروں طرف سے ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، عمان کی جانب سے جو کہ باب المندب ہے اس کی جانب سے اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، ادھر سے ایران کی جانب سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ مطلب کہ 3-4 ایسے راستے تھے جہاں سے ایران کی طرف سے جہاز آتے تھے یا ایران سے جاتے تھے، ان چاروں طرف سے اس نے ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان کے حوالے سے کہ وہاں عام شہریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ اسلام آباد پر لاک ڈاؤن ہے، اسلام آباد بند ہے۔ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے نا اب ابنائے اسلام آباد بن چکا ہے، آپ جو ہے نا تنقیدی آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس وجہ سے اسلام آباد کے شہریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ آواز کیوں اٹھاتے ہیں، تو بہت ہی شرم کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جناب غریدہ فروخ جس کی ویڈیو بہت ہی تیزی سے وائرل ہوئی تھی، اور یہاں میں اپنے مطابق جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ شاید یہ غلط بھی ہوا تھا،
کیوں؟ کیونکہ کپڑے پہننا نہ پہننا، کیسے نہیں پہننا، یہ اپنے خود انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، غلط ڈائریکشن پر چل رہا ہے، تو آج کے دور میں آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بیٹا آپ جو ہے نا یہ بات غلط کر رہے ہیں، یہ کام غلط کر رہے ہیں، یا یہ چیز جو ہے نا آپ کے اندر غلط پائی جا رہی ہے۔ تو غریدہ فاروق صاحبہ جو کہ اس کنونشن میں رپورٹنگ کر رہی تھی، جو کہ امریکی وفد، ایرانی وفد پہلے آیا تھا اور پہلا راؤنڈ ہوا تھا مذاکرات کا، تو وہاں یہ رپورٹنگ کر رہی تھی اور وہاں اس کی تصویر لی گئی تھی جو کہ نازیبہ تصویر تھی۔ اس کو ایڈٹ کیا گیا، اس کو جو بھی کیا گیا، اس کے بعد جو ہے نا اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا، پوسٹ کر دیا گیا، اور بہت ہی تیزی سے وہ جو پوسٹ تھی، تصویر تھی، بہت ہی تیزی سے گردش ہوئی تھی اور پوری عالمی میڈیا نے اس پر بات کی تھی۔ تو یہاں غریدہ فاروق صاحبہ نے ایک اہم ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میں نے شکایات درج کروائی تھی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ کمپین چلائی تھی، جنہوں نے میرے لباس پر بات کی تھی، کیونکہ یہ ایک غلیظ ہراسانی ہے جو کہ لباس پر کی گئی، جو کہ میرے بدن پر کی گئی۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جنہوں نے اس پوسٹ کو شیئر کیا تھا، اس پر بات کی تھی یا اس پر غلیظ کامنٹ کیے تھے۔ تو میرے نزدیک یہ نہیں کرنے چاہیے تھے، اور یہ زیب بھی نہیں دیتا کسی بندے کو کہ آپ جو ہے نا کسی ایک عورت پر اس طرح کی باتیں کریں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھے گا، ملتے ہیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔